السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ گو کہ راستہ مختصر ہرگز نہیں تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا کوئی اور سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب اپنے گھر کی سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی۔ سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ پانی کی ٹنکی کے اوپر عین اسی جگہ گھٹنوں پر تھوڑی جمائے اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وہی مسکراہٹ خوفزدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینا صاف پڑ سکتا تھا۔ اس کا پیغام۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان میرا 7 سالہ بیٹا تھا اور فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وائزہ میری بیوی اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کی طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی۔ کیا ٹانکے لگے ہیں؟ وائزہ نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا، یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا، یہ کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ وائزہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وائزہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد؟ یہ کون سا لفظ میں استعمال کر بیٹھا ہوں؟ ہم بس اپنی اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے۔ میں یعنی احسان، اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلمان اور عمران، ہم تینوں ورثے میں ملی ہوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن زوال پذیر تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی، ہاتھا پائی تک میں بدلنا عام تھا، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میری امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑوں کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے تلے اوپر 3 بیٹے ہوئے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا ہونا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم 3 بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتی
جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو۔ خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تھیں تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ بے آواز بلند ترس کھایا کرتی تھیں۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا، اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھائی ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والے ایک نہیں تین موجود ہیں، ہمیں کیا فکر۔ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی، فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تو تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی اور بار بار ہماری نظریں اتارتی۔ اے خدا میرے بچوں کو بری نظر سے بچا، وہ بآواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تھیلے بھر کر ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ چکی تھی، وہ یہ کہ ابو اور تایا زندہ تھے، دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں؟ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت، اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی؟ تائی اپنے کمرے سے نکل آئیں، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی، تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں؟ انہوں نے حساب برابر کیا، دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہیں، اگر تم نہیں مانو گی تو میں 7 خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنی کمرے میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے لیتے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہیں، پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان، میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈال کر آتے تھے۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے گئیں، شاید گلی میں جھانکنے لگیں اور پیر پھسلا اور گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکیوں اور ان کے گھریلو سیدھی سادے ماں پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی، کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئیں جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔
گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود وہ مشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، یہ کوئی ایسے ہی تکلیف دہ واقعہ، مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی، اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح، چھت پر ٹینکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے ہی نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان لینے والی مسکراہٹ، اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم تینوں بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی نظر نہیں آئی۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں گے۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ میں اکثر سوچتا، سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر گئیں اور ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھیں اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنی ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ تین جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کے دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی۔ میری عمر اب 30 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیاں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایک ایڈونچر تھا، بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی، نہ صرف اس جہاں کی بلکہ اگلے جہاں کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں۔ میں سوچتا ہم اس وقت کم عمر نہ سمجھ سے ہی، مگر امی تو سمجھدار تھیں، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھیں۔ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی، اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم تک نہ تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، واعظہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھلا کر کہا۔ کیا ہوا، کھلاؤں گی مہمانوں کو؟ کیا ہوا کھلاؤں گی مہمانوں کو؟
آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کے ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ واعظہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید و بقر عید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے سفید لباس میں، مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگیں، ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مگر ان کی نظریں، ان کو لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان تھوڑے بحال ہوئے۔ انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جیٹھانی میں۔ کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ جیٹھانی کی روح خود آئی دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کسی کو بھی نظر نہیں آئی۔